فیض احمد چشتی ہیں گجرانوالہ سے. وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے 2 4 یا 150 نہیں بے شمار مسائل ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تحریک انصاف کی ایک تو کیا 10 حکومتیں بھی پاکستان کے حالات نہیں بدل سکتی. میں نہ تو پی ٹی آئی کا ٹائیگر ہوں، نہ نون لیگی متوالا ہوں، اور نہ پی 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 کا جیالہ، لیکن ایک باشعور شہری ہوں الحمدللہ، اور عوامی سماجی رویوں، طرز عمل اور احمقانہ حکومتی اقدامات کو دیکھ کے پیش گوئی کر رہا ہوں کہ صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ فیض احمد چشتی صاحب، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو مبارک ہوں، اور میں یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم اس حوالے سے ہم دونوں جڑواں بھائیوں کی طرح ہیں. کس حوالے سے کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ نہ پی ٹی آئی کے ٹائیگر ہیں، نہ نون لیگی متوالے ہیں، نہ پی 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 کے جیالے ہیں. میں نے سپورٹ کیا، جزوی طور پہ اب بھی کرتا ہوں، سپورٹ کیا 26 27 سال پی ٹی آئی کو. بلکہ جیسے قتیل شفائی صاحب نے لکھا ہے نا، پاکستان کا شہری تھا میں پاکستان سے پہلے بھی. میں پی ٹی آئی کے وجود سے، عمران کا تو بھی کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس نے پولیٹکس میں آنا ہے یا نہیں آنا. میں ان دونوں جماعتوں کی مخالفت میں نے پورا زور لگایا اور ایک فضا بنانے کی کوشش کی کسی تھرڈ فورس کے لیے. میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، مجید نظامی صاحب کا پورا آرٹیکل ہے میرے حوالے سے کہ یہ آدمی مثالیت پسند ہے. انہوں نے جو لفظ استعمال کیا، یعنی آئیڈلسٹ ہیں جو پاکستان میں تھرڈ فورس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہونا. وہ الحمدللہ ان کی خیر زندگی میں ہی ہو گیا، اللہ انہیں کلی کی رحمت کرے. ہمارے بزرگ تھے. بہرحال تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ نہ پی ٹی آئی کا ٹائیگر، نہ لیگی متوالا، اور نہ پی 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 کا جیالہ، ایک آئیڈیل پاکستانی اور آئیڈیل مسلمان کو اسی طرح ہونا چاہیے. ہماری بدبختی ہے، ہماری کمبختی ہے کہ ہم شخصیت پرستی، یہ کیا ہے؟ بندہ پوچھے ان سے. نواز شریف یہ فانی لوگ ہیں، آنے جانے والے لوگ ہیں. کو پٹو کے نعرے بج رہے ہیں تو کسی کا میں ٹائیگر ہوں. بیٹا ٹائیگر کیا؟ ٹائیگر انسان بنو، یہ ملک تمہارا ہے. حوصلے سے دیکھو، سمجھو، اور شخصیت پرستی سے بچو. یہ بت پرستی سے بدتر ہے. اس کی وجہ ہے جب انسان ہیں، کروڑوں انسان جو بتوں کو پوچھتے ہیں، تو بت کا تو دماغ خراب نہیں ہوتا، بت کرپٹ نہیں ہوتا، بت ولگرائز نہیں ہوتا، بت کے اندر تکبر نہیں آتا. وہ تو بے جان ہے، وہ تو اپنی ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا. بت تو بیٹھا رہے گا، تم اس کے آگے روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، اس کی خوشامد کرو، اس سے جو مرضی. لیکن جب انسانوں کے ہجوم اکٹھے ہو کے اپنے جیسے ایک فانی انسان کی خوشامد، اور میں اس کا تو میں اس کا، نہ اللہ کا اور آقا کا، بس ختم. میرا کوئی قائد نہیں. میں کہتا ہوں بے شمار لوگ ہیں میری زندگی میں جو مجھ سے سینکڑوں سال پہلے گزر گئے، مجھے انسپائر کرتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، فیسینیٹ کرتے ہیں، امپریس کرتے ہیں. ان میں مسلمان بہت سے، نان مسلمس ہیں، لیکن قائد میرے صرف ایک ہی ہیں. اپنے بچوں کو بھی یہی بتایا، پوری زندگی اپنے ساتھ بھی یہی سلسلہ رکھا کہ بت پرستی سے بدتر ہے. اس کو بت سمجھ کے اس کی پوجا شروع کر دو، یہ کیا بگاڑ لے گا آپ کا؟ کسی انسان کو بانس پہ چڑھا دو گے، وہ برباد کر کے رکھ دے گا. اور ہمارے ساتھ یہ مدتوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے. لیٹ سٹاپ اٹ. تو بہرحال فیض احمد چشتی صاحب، اس ملک میں صرف 40% لوگ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکیں کہ میں نہ کسی کا ٹائیگر ہوں، نہ جیالہ ہوں، نہ متوالا ہوں. ملک کی تقدیر بدل جائے گی. پابندیوں سے بھی میرے نزدیک اہم ہے مکالمہ، ڈائلاگ. یہ تو دشمن کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اچھا، ہم تو ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب کے ماننے والے ہیں، اور لیکن انفارچونیٹلی مدتوں سے ہماری بربادی کا ایک بہت بڑا سبب انتشار، حصول علم سے دوری. جبکہ
حکم یہ ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے اگر کسی بھی حصے کو چوٹ لگے گی، زخم آئے گا، پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ یہ تو روزمرہ کی بات ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے، کسی کی انگلی ٹوٹ جائے، کسی کی آنکھ پہ زخم آ جائے تو پورا جسم جو ہے وہ اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہم ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں، اور اگر ایک شاخ دوسری سے الجھنے لگے یا کاٹنے لگے تو درخت کی چھاؤں برباد ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ جو شاخ زیادہ طاقتور ہوگی وہ کمزور شاخ کو توڑ دے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ گرینڈ ٹوٹل کیا ہوگا کہ درخت کی چھاؤں کم ہو جائے گی۔ اور رہ گئی آقا سے محبت، تو ہمیں بحیثیت مسلمان، میں نے دو چیزوں کو زندگی میں طے کیا ہوا ہے کہ میں نے کبھی کسی کے، یہ جسے منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج، اللہ کی پناہ، میں کون ہوتا ہوں؟ میری کیا اوقات ہے؟ تم کتنے بڑے علامے ہو؟ تم کون ہوتے ہو میرے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ اگر فیصلے تم نہیں کرنے ہیں تو پھر رب العالمین نے حشر کے میدان میں کیا کرنا ہے؟ تو تم نعوذ باللہ خدا بننے کی کوشش نہ کرو۔ اچھا، یہ آقا سے محبت پہ کسی کا اجارہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کو کیسا لگتا ہوں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرے رب کو میری کون سی چیز بہت اچھی لگی ہو، شاید میرے حضور کو میری کوئی چیز شاید بہت ہی اچھی لگتی ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لگتی ہے، لگتی ہو، مجھے کیا پتا۔ تو یہ، اور دوسرا کسی کو کہنا کہ کسی کی حب الوطنی پہ شک کرنا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی کے بارے میں یہ کہے یا یہ گمان کرے یا بات کرے کہ اس نے اپنی ماں کی تذلیل کی ہے۔ کوئی اب نارمل پاگل ہو تو مجھے نہیں پتا، بٹ یہ ہو نہیں سکتا۔ جس مٹی سے آپ نے جنم لیا ہوتا ہے، اور ہر مذہب میں ہے، وہ کہتے ہیں مدر لینڈ، ہندو کہتے ہیں دھرتی ماتا، ہم کہتے ہیں مادر وطن، تو یہ کیا ہے؟ سو کبھی کسی کے یہ دائرہ اسلام سے خارج مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو۔ حضور کی ذات پہ تو کوئی کہانی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، جیسا بھی ہو۔ اور انتہا یہ ہے کہ بھائی میرے مسلمان تو چھوڑیں، بالکل ہی علیحدہ کرتے ہیں۔ I was not prepared for this question other way، میں کتاب نکال کے بیٹھ جاتا، میں بلکہ کہوں گا اس نوجوان کو، خبر کو، کہ مجھے یاد کرایا، میں کل بتاؤں کہ مشاہیر ویسٹ کے بڑے دماغ، اہل مغرب بڑے دماغ، مشاہیر، مجھے خبر آپ یاد کرانا، میں کل نا وہ میں پڑھوں گا ان میں سے 8-10 وہ حضور کے عشق میں مبتلا ہیں۔ وہ تو پتہ نہیں کون سا کوئی ملک تھا، ابھی 1.5 سال پہلے بھونکتے تھے اسلام کے بارے میں بھی، حضور کے بارے میں بھی، سارا کچھ کرتے کراتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دو بندے تھے کسی یورپین ملک کی کیبنٹ، مجھے ملک کا نام یاد نہیں آ رہا، دونوں نے مل کے سوچا کہ جی اسلام کے خلاف کتاب لکھتے ہیں۔ اچھا، وہ قرآن پاک لے کے بیٹھ گئے، پڑھا تو مت ماری گئی ان کی، سوچ میں پڑ گئے انہوں نے، یہ تو کمال ہے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، ان کے پروفٹ کی زندگی دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں مخالفت میں لکھنے کا مواد ملے۔ انہوں نے حضور کی سیرت پہ کتابیں پڑھیں، دونوں مسلمان ہو گئے۔ یہ پاکستان کے سارے اخبارات میں چھپا ہے، ملک کا نام ہے، معذرت چاہتا ہوں میں بھول رہا ہوں۔ تو مشاہیر بھائی جو پڑھ لیتا ہے، اور وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ ان پہ رحم آنا چاہیے، ان پہ ترس کھانا چاہیے، ان کو سمجھانا بتانا چاہیے۔ جس کو بات سمجھ میں آئے جانے مجھے بغیر بندہ دھند کو بندہ، کوئی پاگل آدمی ہے اگر مجھے پتھر مار دے گا تو میں بجائے اس کے کہ آگے اس کو گولی مار دوں پتھر کے جواب میں، تو میں اپنی مرم پٹی کرا کے میری کوشش ہوگی یار پہلے میں اس کو نہ کہیں مینٹل ہاسپٹل پہنچاؤں یا کہیں پہنچاؤں یا اور لوگوں کو بھی مارے گا، اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ سو بیسیکلی پابندیوں سے بڑھ کے ہے مکالمہ، اور یہ سمجھانا، کمیونیکیٹ کرنا، قائل کرنا کہ بھائی ہم تم سے کم
عاشق نہیں ہیں ان کے. اور وہ ہم تو چھوڑو, ایک ہندو شاعر ہیں بڑے مشہور, ان کا مجھے پورا شعر نہیں یاد آ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے ان کے ایک شعر کا, بے شمار ہندو شعراء نے نعتیں لکھی ہیں, سکھوں نے نعتیں لکھی ہیں. تو اس میں ایک مصرے کا مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا ہے وہ, کہ یہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے اس پہ مسلم کا اجارہ تو نہیں ہے, یعنی وہ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے, ہم بھی عاشق ہیں. تو یہ میں اس وقت وہ شعر بھول رہا ہوں. تو مکالمہ کرنا چاہیے, ڈائلاگ کرنا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ میں تو وہی سمجھتا ہوں جو آقا نے کہا ہے. اور میں بیسیکلی ہمارا پرابلم ہے, ہم گہرائی میں جا کے بات کو نہیں دیکھتے, سوچتے نہیں, سمجھتے نہیں, اور شروع ہو جاتے ہیں کسی مسلمان کے بارے میں یہ گمان کرنا بھی میں سمجھتا ہوں گناہ ہے, کہ حضور کے ساتھ اس کی محبت میں کوئی کمی بیشی ہوگی. یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تھینک یو ویری مچ.